اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ شمس سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے وہ ہے باطن کی صفائی، اندر کی صفائی۔ جس شخص کے اندر کی صفائی نہیں ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس دل کو سفید کرنے کے لیے، اس دل کو دھونے کے لیے، اس دل کو صاف کرنے کے لیے، اس دل کو پاک کرنے کے لیے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر جو دلوں کو سکون دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ انسان جتنا مرضی پاپی ہو، جتنے مرضی گناہ اس نے کیے ہوں، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ بہرحال دلوں کی طہارت ضروری ہے، اور کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے کسب کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اور اس زنگ کو دھونے کے لیے یا قرآن پڑھا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر کیا خوبصورت حدیث سرکار نے فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سارا وجود ٹھیک ہے، جس کا دل بگڑا ہوا ہے اس کا سارا وجود ہی بگڑا ہوا ہے۔ دل کو ٹھیک کریں، لوگ بھی آپ کو اچھے نظر آئیں گے۔ دل کو ٹھیک کریں، اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، عبادت کا سرور آنا شروع ہو جائے گا، مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دل عبادت پہ نہیں لگ رہا تو سوچو یہ دل کس جگہ پہ لگا ہوا ہے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کی غذا ہے، دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن جسم کے اندر ایک چیز بری ہے اور ایک چیز اچھی ہے۔ حکیم لقمان ایک بہت بڑے حکمت کا ایک نام ہے حکیم لقمان کا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اپنے کسی شاگرد کو کہا جاؤ بکری کے سب سے اچھی چیز لے کر آؤ۔ وہ گیا، دل لے کر آ گیا۔ پھر ایک بکری اور ذبح کی، کہا سب سے بری چیز لے کر آؤ۔ شاگرد گیا، وہ بری چیز بھی دل اٹھا لایا۔
تو حکیم لقمان کہتا ہے یہ دل ہی اچھا ہے اور دل ہی برا ہے، سب سے اچھی چیز بھی دل ہے اور سب سے بری چیز بھی دل ہے۔ اگر دل کے اندر تمہارے رب ہے سمجھ لو یہ تمہارا اچھا دل ہے، اگر دل کے اندر شیطان ہے سمجھ لو یہ سب سے برا دل ہے۔ اس لیے دل کو صاف کرے، دل کو پاک کرے، دل کو اچھا کرے۔ اور پھر کیا ہی ماجرا تھا، ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1386 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ آتا تھا تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، آپ کے پاس تشریف لے کر آتا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، آتا ضرور تھا سرکار کی بارگاہ میں لیکن ایمان ابھی نہیں لایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اب سب سے بڑا حق جو ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور ہم نے خود ہی اس کو کھو دیا ہے۔ ہم کسی کی بیماری کے لیے پتہ چل جائے اس کی عیادت کے لیے جاتے بھی ہیں منہ دکھانے کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کافر بیمار ہو جائے، کوئی محلے دار بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی بھی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مومن کا حق ہے، مومن پر واجب ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرے۔ ہم منہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کاش ہم اس نیت سے جائیں کہ بیمار کے پاس جاتے ہیں اور بیمار سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، بیمار ہاتھ اٹھا لے تیرے لیے، حالانکہ اس کو بھی ضرورت ہے دعا کے لیے، تو اس کے لیے دعا کر، وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن بیمار کے پاس اتنی دیر بھی نہ ٹھہریں کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو جا، جائیں چند لمحے ٹھہرے اس کے بعد اٹھ جائیں۔ اور پھر بیمار کے پاس فضول باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، جب بھی کرے اللہ کا ذکر کرے، ہو سکتا ہے اس کا آخری وقت ہو، کلمہ شریف یا کوئی حدیث سناتے رہیں، قرآن کی آیتیں سناتے رہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے بڑی بیماری ہوتے بندے نے مرنا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ کوئی بھی بیماری بندے کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ جب بھی آپ بیمار کے پاس جائیں یا اس کے لیے دعا کریں یا اپنے لیے دعا کروائیں یا قرآن کی بات کریں یا حدیث کی بات کریں یا مصطفیٰ کی بات کریں۔ اب یہ بچہ بیمار ہوا، آمنہ کے لال وہاں گئے، اس بچے کو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، موت کے قریب بندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں جب تک، اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک ایک شخص کی پوری روح زمین پر جو لا الہ الا اللہ نہ کہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میزان کے اندر سب سے وزنی ہے، جو تکڑی جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا جس کنڈے پہ، اس میں سب سے زیادہ وزنی لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر الحمدللہ، اور نمبر 5 جس کا بچہ فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں وہ کہے یہ اللہ کی رضا ہے، وہ اس پہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کوئی نہیں مالک کی دین تھی، مالک نے لے لیا،
وہ شکوے شکایتیں نہ کرے۔ سرکار فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ وہ کام ہے جو میزان میں سب سے وزنی ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا، باپ اس کا کہنے لگا پڑھو پھر جو یہ کہتے ہیں پڑھ لو۔ بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور ابھی سرکار موجود ہی تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ابھی دروازے سے کے قریب ہی پہنچے تھے، جانے لگے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا یہ بچہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ کی کتنی پاور ہے۔ آج جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ نقصان جو کیا ہے نا، وہ فرقہ وارانہ تقریروں نے اور فرقہ وارانہ لوگوں نے کیا ہے۔ ہم تو پیدا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کریں، لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے تم مسلمان ہو؟ جب بھی پوچھتے ہیں سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، یار یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، لیکن اتنا نہ چلے جائیں کہ مسلمان بھی بھول جائے اپنے آپ کو بھی، میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو پہلے مسلمان تو بناؤ۔ ہم نے مسلمان کی تبلیغ کرنی تھی، ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا مسلمان بنو، اور غیر مسلم کی تبلیغ ہم نے کرنی تھی کہ ان کو لا الہ الا اللہ پڑھا دے، جہنم سے آزاد کروا دے۔ ہم تو اپنے ہی مسئلوں کے اندر الجھ گئے۔ ساری زندگی ہم یہی سنتے ہیں رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نبی نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے، ساری زندگی کا ختم دلانا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے، بس اسی پہ مسئلوں پہ۔ یہ ساری چیزیں مستحب پر رولا ڈالنے والوں، کلمے پہ بات کبھی کی ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو دین پہ لگایا ہے؟ بس اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بس یہ ہو جائے، ہم بس لوگ اکٹھے ہو جائیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل صاف ہے اس کا سارا کچھ ہی ٹھیک ہے۔ اپنے دل کو ٹھیک کرے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے پاس جب حاتم طائی کی یہ بیٹی لائی گئی نا، وہ کافرہ تھی، تو اس کا کپڑا نیچے ہوا، سرکار نے اپنی کملی اتاری، اپنی چادر اتاری، اس کے اوپر دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کملی دے دی۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی تو ہے نا، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ بندہ غیر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے، یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں دیا جا رہا ہے۔ جب کوئی کنجر ہو جائے نا، کنجر تو پھر وہ نہیں سمجھتا، دسیا جا رہا ہے بھئی تونوں بھئی تسی ہر بیٹی نو بیٹی سمجھو۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، مجلس میں بیٹھنا ہے تو زبان کی حفاظت کرو۔ ہم نے انسان کا پتہ پہلے سے چل جاتا ہے، ایک دو ملاقاتوں میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے سرکار نے فرمایا بیٹی تو ہے چاہے کافر کی ہے، کافر کی بیٹی ہے تو پھر کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا۔ یہ دل کی پاکیزگی ہے، اگر دل صاف ہو گیا یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہے۔ جب دل ہی گندا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ غیرت غورت، یہ سارا کچھ نہیں آئے گا ذہن میں آپ کے۔ اور پھر
علامہ اقبال کا شعر ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو انسان درد کے لیے ہے. یہ اگر درد نہیں ہے نا دل میں کسی کے لیے، آپ انسانوں کی لسٹ میں نہیں ہیں. کبھی سوچا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا بھی سوتا ہے یا ویسے ہی آپ سلام دعا کے ایک بار رکھا ہوا ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں اللہ کا قرب مجھے اس وقت نصیب ہوا، اللہ کا قرب، میری کفیت اس وقت تبدیل ہو گئی، میں نے خود کو مومن سمجھا جب میں نے ایک بندے کے گھر میں پہنچا، اس کا وہ فوت ہو چکا تھا، بچے اس کے 3 دن سے بھوکے تھے. میں نے پھر گھر گیا، کھانا بیوی کو کہا بناؤ، وہ کھانا لے کر آیا، میں نے پھر وہ کھانا ان کے سامنے رکھا، ان کے آنسو بھی جاری تھے اور وہ دعائیں بھی کر رہی تھی. میں نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ ہے، اگر درد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جب تک آپ کے اندر درد نہیں ہوگا نا بھائی کے لیے. یہ آج اس دور میں سب سے جس چیز کی کمی ہے نا، وہ انسان کے دل کے درد کی ہے. ہر بندے نے چھرا رکھا بھی اگلے نو وڈنا ہے، لیکن احساس نہیں ہے. احساس ختم. جس دن آپ محسوس کریں کہ یار میں انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے. یار کافر کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کسی کافر کو تکلیف نہیں دے سکتے، تو پھر مومن، پھر آپ کا بھائی، پھر آپ کا بیٹا، پھر آپ کا باپ، آپ ان کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی چیز پر زنگ چڑھ گئے تو زنگ اتارنے کا کوئی اور آلہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے دل پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو چوہوں کو بھی لوہا کھلا دیتے ہیں. ہمارا جو حال ہے نا، وہ ایک تاجر تھا نا، ایسا بڑی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس کسی نے امانت کے طور پر لوہا رکھ دیا 100 من. بھئی یہ 100 من لوہا ہے، میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا لے لوں گا. وہ واپس مہینے کے بعد آیا، اس نے آ کر کہا یار میرا وہ 100 من. اس نے کہا چوہے کھا گئے نے، چوہا کھا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا، چھوٹی بچی کو، اور وہ شام ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ میری بیٹی کدھر گئی. اس نے تلاش کیا، اس نے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے وہی بندہ نہ اٹھا کر لے گیا ہوں. اسی بندے تاجر کے پاس گیا، کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میری بیٹی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی. اس نے کہا میں نے دیکھا ایک کوا اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. اس نے کہا 5 سال کی بچی، 10 سال کی بچی تھی، کوا اس کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس نے کہا جس ملک کے اندر چوہا لوہا کھانا شروع کر دے نا تو اس ملک کے اندر پھر اٹھانے والے کوے بھی آ جاتے ہیں. ہاں ایسی ہمارے حال بھی ایسا ہی ہے. جس ملک کے اندر وہ بڑی خوبصورت ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا جیب میں حرام ڈال کر نا حلال گوشت کی فکر میں نہ نکل کہ مجھے حلال گوشت ملے گا. جب حرام جیب میں ہے تو حرام ہی ملے گا.
چاہے وہ رات کو کسی کے مری ہوئی مجھ کیوں نہ لے آون، جو مرضی کر لیں، حرام ڈال کر حرام ہی کھاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ حلال جیب میں ہو تو حلال ہی ملے گا، حرام نہیں ملے گا۔ پھر پتہ چل جائے گا کون سی اچھی کہاں قربانی کرتا ہے، کون سی اچھی، کون سا جانور کہاں ٹھیک ہوتا ہے۔ حرام میں دونوں جیبوں میں حرام ہے، اور تلاش ہم حلال گوشت میں ہے۔ جس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہ رکھتی ہوں تو پھر ہر کام ہی چلتا ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، بندے دوسروں کی مثال دیتے، وہ ایسا کر رہا تھا، یار یہ تو ہم سے پوچھے نہیں جانا قبر کے اندر کہ وہ ایسا کر رہا تھا، ہم سے تو پوچھا یہی جانا تم نے کیا کیا ہے۔ دوسرا کا اسی ٹھیکہ چکے، نہ ہم سے ادھر سوال ہونا ہے، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ ہم سے تو یہ سوال ہونا ہے، ہاں بھئی زندگی دی تھی، عمر دی تھی، آپ کو پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، کدھر گئے وہ، کس کاموں پہ لگائے تو نے، کون کون سے کام چنے تھے تو نے۔ سرکار فرماتے اپنے دل کو، یہ زنگ کو ختم کرو، یہ زنگ چڑھ گئے ہیں، یہ باتیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی، زنگ ہے۔ باتیں اس وقت آئیں گی جب یہ اللہ کے ذکر سے پاک ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی ہے کہ اب مولوی دی گل دی یار سانو سمجھ نہیں آتی، سمجھ کتوں آونی جدو ساری ڈنڈی ذہن چ رکھی ہوئی ہے، دل کالا ہو چکا ہے، دماغ جو ہے وہ فطور سے بھرا ہوا ہے، پھر یہ باتیں کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ مولوی پاویں 2 گھنٹے لگ گیا رہے۔ بڑی خوبصورت بات وہ ثاقب رضا مصطفی نے کہی تھی، وہ کہا تھا جو سارا دن گانے سنتے ہوں اس کو ہمارے باتوں سے کیا تعلق، وہ تو پھر کہیں گے کہ کوئی قوالی والا آئے، کوئی ایسا خطیب آئے جو کانوں کا چسکا دے، کیونکہ سارا دن تو اس نے کانوں کا چسکا گانوں سے سنا ہے، وہ اللہ کا قرآن کا کیا پڑھے گا، وہ حدیث کو کیا جانے گا؟ وہ پھر یہی کہے گا کوئی تبلیغ والا آئے اور ہمیں نعت سنائے۔ یہی تو پھر ہوگا جب یہ ساری چیزوں سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، دل بڑا سخت ہے، سرکار کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے دل بڑا سخت ہے، یہ بیماری ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، دل کا سخت ہونا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جس شخص کا دل سخت ہے نا، سمجھے کہ مجھے بہت بڑی بیماری ہے۔ اور صحابی جا کر حضور سے یہ علاج کروانے کے لیے گئے، قربان جائیں، یہ علاج بھی ان کو پتا تھا، اس دل کی سختی ختم ہو سکتی ہے تو وہ در مصطفیٰ پہ جا کے ہو سکتی ہے۔ گئے، پھر سرکار نے اس کا علاج کیسے کیا سنیے، جس کا دل سخت ہے، سرکار نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، موت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ سوچ کہ اسرائیل ابھی چھری پھیرنے والا ہے، یہ یہاں تو دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں مل گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، کوئی حیثیت نہیں ہے، 3 جانتے ہوں گے، 13 جانتے ہوں گے، 1300 بھی جانتے ہوں تو کیا ہے، یہاں تو وہ بھی چلے گئے جن کا نام و نشان مٹ گیا، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے۔ آپ سے اگر میں سوال کروں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے کتنے لوگ تھے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ تو مر گئے، اولاد کو بھی نہیں پتا چلنا، کہ بس اولاد نے آ کر یہی حساب لگانا ہے، بابے نے جڑی ڈنڈی ماری نا وہ کتے کتے ماری تو انہوں نے حساب کر لیے۔ وہ نا میں ساہیوال میں تھا، امامت کرواتا تھا نا، اللہ جزا تھا، ساہیوال میں تھا تو میرے پاس ایک بندہ آیا، اس کا سبزی بیچتا تھا، ساتھ اس کا شاگرد بھی تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب دم کرو تے چکر بڑے آندے نے، چکر بڑے آندے نے، دم کرو۔ اچھا میں ہالے کوئی گل بھی نہیں کیتی، نہ دم شروع کیتا، نہ کوئی گل کیتی،
ان دا شگرد ہی بول پیا استاد جی جڑے دتے نے واپس آ رہے نے. استاد جی جڑے دتے نے نا چکر وہ واپس آ رہے نے, تسی گھبراؤ نہ, دم دی ضرورت نہیں, اوتھے ہی چلی گئے آپ جتھے چکر دینے نے. جی ایسے حال چی رہنا ہے تو پھر تو دم دی ضرورت نہیں, جی اگر توبہ کرنی پھر دم کرواؤ. اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی, اگر تو چھری اسی جگہ پہ رکھنی ہے, جو چھری کے نیچے آیا کاٹ دینا ہم نے, جو جس ڈنڈی پہ آیا ہم نے پھر بھی لگا دینی ہے, ہم نے سودے پہ کوئی رعایت نہیں کرنی, جھوٹ ہی بول کر بیچنا ہے, اسی گناہوں پر رہنا ہے, تو پھر تو بھئی دم کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو, پھر کوئی نہیں ہے. پھر چاہے مولوی جتنی مرضی بھوکے لگاتا رہے, وہ کوئی نہیں دم کی اثر ہے. پھر ہم جتنے مرضی پہنچی ہوئی ہستی کے پاس چلے جائیں, وہ دموں کی ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اثر اس وقت ہی ہے جب ہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اپنے دل کو ٹھیک کر لیں گے, اللہ کے ذکر سے منور کر لیں گے. ہم اس کو ٹھیک کر لیں, ہمیں دموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں, ماں باپ بڑا پیر ناراض ہے, بندہ جا کے چلے لگا رہا ہے, جی میں 40 دن کے لیے وہاں جا رہا ہوں, اب ماں تنوں تو روٹی دے لے جنہوں کدی پوچھا بھی نہیں, چلیاں تے ٹریا ہیں. وہ تو اس وقت ہے جب ماں کے پاس بھی بیٹا ہو, پھر تو اپنی ماں سے اجازت مانگ. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کا قرب مجھے نصیب ہوا, 12 سال میں جنگلوں میں پھرتا رہا, چکر لگاتا پھرتا رہا, چلے لگاتا پھرتا رہا کہ مجھے اللہ مل جائے. جب میں گھر میں آیا میری ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, یا اللہ 12 سال ہو گئے میرا بیٹا نکلا ہوا ہے, تو اپنا قرب ہی عطا کر دے. فرماتے اللہ نے مجھے اس دعا سے قرب عطا فرما دیا. جس کو میں 12 سال جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا, اللہ نے میری ماں کی دعاؤں میں وہ رکھا تھا. یہ نہیں ہے کہ ماں کوئی صرف, باپ بھی ہے. جنت اگر ماں ہے تو اس کا دروازہ باپ بھی ہے. دروازہ کھلے گا دے اندر وڑے گا, ایویں وڑ جانا ہے تو. ادھر ماں کرتے رہتے, باپ جیسے مرضی رہے. باپ کا بھی حق ہے تم پہ. بہرحال دلوں کو پاک کریں, دلوں کو صاف کریں, دلوں کو ٹھیک کر لیں. بس آپ کا دل ٹھیک ہو جائے, ہماری کیا ہے, ساری جہان خراب ہے تو ہمیں کیا ہے, ہم تو ٹھیک ہو نا. ہمیں جب بھی میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہو جائے, وہ کہتے ساری دنیا خراب ہے, ہونا سی کہ میں ٹھیک ہو جائے. میں کہا بھی سارے جنم سے جا رہے ہیں تو تسی تو جنتی بن جاؤ نا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے یہ دیکھنا میرے رب کو کیا پسند ہے, میرا رب کیا چاہتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ صبح جب اذان ہو, اللہ اکبر کی صدا ہو, تو بستر چھوڑ دے, آجا میرے در پہ, مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر زور ہوتی ہے, میں تو تھک گیا ہے, تیری تھکاوٹ ہم دور کرتے, آجا پھر زور کی نماز پڑھ لے, تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. پھر جب واپس مڑنے کے لیے تو نکلتا ہے, میں کما لیا ہے, کما لیا, اب عصر کی نماز ادا کر, تو نے کما کر شکر بھی ادا کر لینا. پھر کھا لیا ہے, مغرب کے وقت ہو جاتا ہے, مغرب کے وقت تمہیں پھر سجدے کا حکم ہے, یار پھر آجا. پھر ہم نے 2-4 روٹیاں کھا لی. پھر یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا, نہیں, رات کو پھر ہماری طبیعت کا بھی اس نے خیال کیا. کبھی غور کیا ہے کہ وہ ہماری طبیعت کا بھی خیال کرتا ہے. رات کو اس نے کہا 17 رکھتے پڑھ, کیونکہ تیرا کسٹرول سیدھا ہو جائے. کبھی غور کیا عبادت پہ, یورک ایسڈ تیرا ٹھیک ہو جائے, اس گلو ہی 17 نے صبح فجر ٹائم کیوں نہیں آپ 15 پڑھنے ہیں. اس لیے کہ اس وقت ہم نے کچھ کھایا نہیں ہوتا. 4 رکھتے پڑھو صرف. عشاء کے بعد تراویوں میں کہا 20 اور پڑھ. ابھی تیرا 17 سے کنٹرول سے یورک ایسڈ کسٹرول ٹھیک نہیں ہوا, ابھی اور پڑھ 20. یہ لیول پہ آئے گا پھر تو نے سونا ہے. تیری زندگی کی حفاظت بھی رب فرما رہا ہے. کبھی اپنی یہ تو غور تو کرنا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, آخری بات کروں گا, ادھر ہی ہمارے نالے کا. میں وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا یار بہت بیمار ہوں. میں نے کہا اس بیماری کا علاج بھی بہترین ہے. بخار آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر تم بھی کام کر لو تھوڑا سا تبلیغ کا تو یہ اچھی بات ہے. وہ کہتا کیسے؟ میں نے کہا جو بھی آئے نا لکھ کر دینا ہے, یہ دوائی کھانی ہے, آخر پہ لکھنا ہے حرام چھوڑ دے.
وہ کہتا کیوں میری دکان بند کراؤں؟ اس گالتے تک کسی نے وڑنا ہی نہیں۔ یہ چیز ہے ہماری تمام، آپ جدھر مرضی بھاگ لیں، اللہ ایک ایسی طاقت ہے جو مرضی تم کر لو، جو اس نے چاہ کن کہنا ہو جانا ہے، تم جو مرضی چاہ لو یہ ہو جائے۔ بندہ تو چاہتا ہے میرے پاس کروڑ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، فلاں ہو، کل کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل کا علم میرے پاس ہے، تیرے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یار اللہ روزی ہمارے عملوں کی وجہ سے دینا تے آپا کھا لیاں، پھر آپا بھوکے ہی رہنا جی۔ جنہیں 5 نمازاں نہیں پڑھنی تو انہیں بھوکا ہی رہنا۔ عملوں کی وجہ سے اللہ ہمیں نہیں دے رہا، وہ اپنی رحمت کے صدقے دے رہا ہے۔ یہ بھی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کرم سے دے رہا ہے، ورنہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ملے تو ہم تو کھا لیے روٹی تو بھی ویلے ہیں۔ دکاندار کہتا ہے میں کتنی مرضی کوشش کروں، محنت کروں، محنت کا ہی پھل ملتا ہے، لیکن یہاں پر جو محنت اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے، ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، وہ تمہارے کسٹرول، یہ وہ شوگر کا بھی خیال کرتا ہے۔ یار عبادت تو کر، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یہ کیسے کنٹرول ہوتی ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ادھر سے 15,000 روپے جب تک دوائی کا نہیں لگانا نا، ہمیں سکون ہی نہیں آتا، کیونکہ مال جدھر سے آیا ادھر جانا ہے۔ جڑے غریب میں ویکھدا ہونا کہ دیو نا پکھی واساں نو، جڑے پکھی واس ٹھنڈ دے وچ بھی بال ایویں بھجے پھردے نے۔ میں ایک دن روک لیا، میں کہ ادھر ویکھ، پتہ لگا لگا کے تھک گیا بالاں نو، تے ادھر ویکھ نہ کوئی ٹھنڈ دا، کوئی فل ٹھنڈ دے وچ بھی پیروں ننگے۔ کہ مالک ہے نا، ان کا بھی مالک ہے، قدرت کا نظام چلانے والا وہ ہے۔ ہم کہتے نا ہمارے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ جس کو چاہے وہ جب مرضی کہے ادھر آ جا، اب تیری حاضری لگنی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو اور اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اندر کو صاف کرو۔ والسلام آخر دعوانا الحمدللہ۔